میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، تھوڑا سا چبھنے والا سوال ہے، برا نہ مانے تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں۔ سوال کے بعد ہی پتہ چلے۔ الیاس قادری صاحب کے بارے میں دیکھا گیا کہ آپ سمیت بہت سارے آپ کے علماء کرام، آپ کے جو ٹی وی پہ مدنی چینل پر جو لوگ ہیں، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی تعریف اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، دو تین چیزیں آپ نے مکس کر دی ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ مجھ سمیت لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، تو مجھ سمیت جو بھی ان کے مرید ہیں تو مرید تو پیر کی تعریف کرے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ کے سوال کے اندر تو کوئی انٹرپٹ نہیں کیا تھا۔ اچھا، میرا جواب پورا ہو جائے اس کے بعد آپ ٹھیک جو فرمائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ تو جو مرید ہوگا وہ پیر کی تعریف کرے گا، یہ تو ایک ہوتی ہے بات۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ کیا یہ آپ ایسے کہ یہ بہت بڑے عالم ہے، تو پیر ہوتا ہی عالم ہے، غیر عالم پیر نہیں بن سکتا، اور الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد یہ عالم۔ پیر شریف بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے باپا جی نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کہاں سے کی ہے؟ نیز دعوت اسلامی بنانے سے قبل باپا جی کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار کیا تھا؟ ظہیر شریف بھائی۔ دعوت اسلامی سے قبل میرا کاروبار، اچھا پھر درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا، میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ دو چار مسائل مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنر کلپ آپ نے سن لیا۔ پاپا جانی کی ڈگری کے بارے میں بھی آپ نے سنا، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ پیر کا عالم ہونا ضروری ہے۔ عالم کے لیے ڈگری شرط نہیں، بلکہ عالم کے لیے کہ سنت کا متبع ہونا ضروری ہے، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، استاد کے بغیر اس چیز کو سیکھنا ناممکن سی بات ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ کوئی بھی چیز استاد کے بغیر سکھائے نہیں آتی، بتائے بغیر نہیں آتی۔ اپنی طرف سے انسان جو کچھ مرضی کرتا رہے، مگر وہ اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کو اس طرح نہیں سیکھ سکتا جس طرح سے استاد نے پراپر طریقے سے سکھائی ہو۔ بہرحال چلو، پاپا جانی کی ایک بات تو بہت اچھی لگی کہ انہوں نے سچ ہی فرما دیا کہ میرے پاس کسی درس نظام وغیرہ کی ڈگری نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جناب نے نہ تو علم حدیث کو پڑھا ہے کسی پراپر استاد سے، نہ علم قرآن کو پڑھا ہے، اور نہ علم فقہ کو، نہ اصول فقہ کو۔ پھر میں تو مشورہ حضرت صاحب کو یہی دوں گا کہ مسائل اور دین کے معاملے میں لوگوں کو بتانے سے آپ دریغ ہی کیا کریں، کیونکہ جیسے ایک لانتی انجینئر ہے، اس کے پاس بھی ڈگری تو انجینئرنگ کی ہے اور وہ اسکالر بنا بیٹھا ہے، تو اس طرح حضرت صاحب آپ بھی ذرا خیال کریں۔ ہاں، مسئلہ وہ بتائیں جو پراپر ہو، جس کی تحقیق آپ کے پاس ہو، اس لیے بھی کہ آپ کے پاس مدنی چینل پر علماء بھی ہیں، ان سے تحقیق کر لیا کریں۔ تو اب سمجھ میں آئی کہ آپ کے پروگراموں میں اتنی غلطیاں کیوں ہیں، تو میں پراپر آپ کو مشورہ یہی دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے علماء سے رجوع کیا کریں، اور وہ دین پہلے دیکھ لیا کریں کہ اس کا دین کے ساتھ تعلق ہے بھی یا نہیں۔ بہت سی چیزیں آپ کی ہیں، جیسے وہ دین نہیں سکھایا جاتا، اس میں تو فقط ایسے ویسے ایویں شیویں بونگیاں ہی ماری جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال پراپر مشورہ میں نے دیا۔ اچھی بات ہے پاپا جانی، ایک بار آپ نے سچ بول دیا، اپنی غلطی کا اعتراف آپ نے کیا ہے کہ جناب میرے پاس کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہے، تو پراپر استاد بھی ظاہر سی بات ہے آپ کا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہی سمجھتا ہوں، جو میں نے عرض کیا تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ علم حدیث وغیرہ اگر آپ نے کسی پراپر استاد سے نہیں پڑھی تو بالخصوص ان کو بتانے میں آپ جو ہے پرہیز کیا کریں، یا کسی اچھے سے اتھینٹک جو ہے مولوی صاحب سے یا علماء کرام، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ کر پھر جو ہے وہ اس کی وضاحت آپ چینل کے اوپر دے دیا کریں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے اسے آگے پھیلا دے۔ تو آپ تو فقہ کے مسئلے بتاتے ہیں، اور جو ہے حدیثیں بتاتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ بتاتے ہیں، تو آپ اس کام سے جو ہے وہ پرہیز کیا کریں۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ ہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حدیث بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں،
یا اس ویڈیو کو شیئر کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، وہ حدیث نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں بھی ارشاد سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کی اور وہ بات اس نے میرے ساتھ منسوب کی، فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔